الحمد لله رب العالمين وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وہاں بلا رہے شاید. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے آج قرآن کریم کے دوسرے پارے کی تلاوت کی. آئیے قرآن حکیم کا کچھ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کے چند نکات دیکھے تھے. سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. سب سے پہلے اعلان کیا گیا کہ یہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے سوال کا جواب دیا گیا کیونکہ اس کتاب کے اندر آگے جا کر کے رب کا ذکر بھی آئے گا, رسول کا ذکر بھی آئے گا, شریعت بھی بیان ہوگی. لہذا سب سے پہلے اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم پہلی آیت کریمہ کے اندر مومنین کو دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں. تھوڑا یہاں رکتے ہیں. اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ, یصلون الصلاۃ, دو الگ الگ جملے ہیں. یقین ہوتی ہے نماز کی اقامت ہونا, نماز کی فرضیت واجب ہونا. کیا ایسے امور ہے, کیا ایسی شرائط ہے جن کی بنا پر نماز کی اقامت ہوتی ہے, یعنی نماز کے پڑھنے کا پراپر وقت اور مکمل طور پر صحیح طریقہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے کہا یقیمون, نمازوں کو قائم کرو. تو نماز کی اقامت کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دیکھ لیجئے دائمون, حافظون, خاشعون, قانتون. یہ چار نکات ہیں, اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. نماز کی اقامت ان چاروں کے ہونے پر واجب ہوتی ہے. سب سے پہلے دائمون, نماز کو ہمیشہ پڑھنے والے. نماز کو صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا. تو نماز کے اندر دائمی صفت ہونا لازمی ہے. وہ کیا کہا جاتا ہے, 8 کی گھاٹ کی 360 کی, وہ والی نمازیں یہاں چلنا مطلوب نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں دائمون ہو جاؤ, یعنی ہمیشہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, پہلا نقطہ. دوسری چیز کیا بیان کی گئی؟ خاشعون. یہ خاشعون کیا ہے؟ خاشعون دیکھیے, جیسے کہا جاتا ہے الارض مطمئنہ, یعنی زمین جب جھکی ہوئی ہو, یعنی نیچے اتار ہو, تو اس اتار والی زمین کو کہتے ہیں الارض المطمئنہ. یعنی یہ جو زمین ہے یہ جھکی ہوئی ہے, یہ زمین جھکی ہوئی ہے. اسی طرح مطمئنہ سے خاشعون سے نکلا تعامہ. اسی تعامہ کے وزن پر اگر دیکھا جائے تو اپنے آپ کو جھکا لینا. جس طرح زمین جھکی ہوتی ہے تو تم اللہ کے سامنے جب آؤ تو اپنے آپ کو مکمل طریقے سے جھکا لو. اور جھکنا کس طرح ہے؟ سب سے پہلے دل کا جھکنا ہے. آپ کا دل جھک گیا تو دل کی اتباع کرتے ہوئے جسم کے سارے اعضاء خود بخود اللہ کے آگے جھک جائیں گے. ظاہری طور پر بھی مکمل عاجز ہو کر کے جھکو, باطنی طور پر بھی اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے لیے جھکاؤ. یہ خاشعون ہے. پہلی چیز دائمون ہو گئی, خاشعون ہو گئی, اور تیسری چیز کیا ہے؟ حافظون, نمازوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ نے منافقین کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. جب نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے پاؤں درد ہو جاتے ہیں, ان کے لیے نمازیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ایک صفت بیان کی, اور اس کے اندر بیان فرمایا. ایک مفسر اس آیت کریمہ کا یہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے سب سے پہلے تو ان کے پاس نمازوں کا وقت محفوظ نہیں ہوتا. وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے, یعنی وقتوں پر پڑھنے والے نہیں تھے. اور دوسری چیز, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے. اللہ نے ان چیز سے بھی ہمیں اور آپ کو بری کر کے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو مکمل جستجو کے ساتھ, مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہونا, اور اپنی نمازوں کو تاخیر مت کرنا. پہلا نقطہ دائمون, نمازوں کو ہمیشہ قائم کرنے والے. دوسرا حافظون, نمازوں کی حفاظت کرنے والے. تیسرا خاشعون, یعنی اپنے دل اور اپنے اعضاء جوارح کو مکمل اللہ کے سامنے جھکانے والے. چوتھا نقطہ, قانتون. ہاں, یہ بہت اہم نقطہ ہے. قانتون,
قانتون جیسے کہ آپ دیکھیے الاشغال فی العبادہ، مفسر کہتا ہے الاشغال فی العبادہ یعنی عبادت کے اندر ایسا شغل پیدا کرو کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا ذہن کسی بھی صورت میں منتشر نہ ہو۔ اب جیسے کوئی آپ کو چیز پسند ہو، آپ میچ دیکھ رہے ہو، ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہو، کوئی آپ کی پسندیدہ چیز دیکھ رہے ہو، تو انسان کا ذہن کس طرح اسی طرف ہوتا ہے، آگے پیچھے آزو بازو جو بھی ہو اس کو خیال نہیں رہتا، کیوں؟ کیونکہ اس کی پسندیدہ چیز اس کے سامنے ہے۔ تو جب تم اللہ کے سامنے آؤ تو یہ تصور کرو کہ سب سے بہترین شخص تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے اس لحاظ سے کہ میرا رب میری نماز کو دیکھ رہا ہے، اپنی نمازوں کو ادا کرو۔ اسی لیے کہا گیا الاشغال فی العبادہ یعنی عبادت میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ آزو بازو دائیں بائیں جو کچھ بھی ہو رہا ہو تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نماز کی اقامت تب ہوتی ہے جب دائمون، حافظون، خاشعون اور قانتون یہ چاروں کے چاروں جمع ہوتے ہیں۔ اگر یہ چاروں جمع نہیں ہوئے ہیں نماز کی لذت اور نماز کی روح مار دی جاتی ہے۔ پہلا نقطہ معلوم ہو گیا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب چلیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، متوجہ ہوئیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر چیخنے پکارنے کی تقریر کرنا ہے تو بولیے، چیخ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نکات قرآن کے دیکھے میں ہٹنا چاہ رہا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین قادر ہے ہر چیز پر۔ تو ایک مفسر سے سوال ہوا کہ اگر آپ کہہ رہے ہو، وہ ایمان والا نہیں تھا سوال کرنے والا، پوچھتا ہے آپ کہتے ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو بتاؤ جو انڈے کی سفیدی اور انڈے کا پیلی زردی جو ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک باریک پرت ہوتی ہے، چھلی ہوتی ہے۔ انڈا جب آپ چھلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انڈے کو چھلنے کے بعد انڈے کی سفیدی اور اندر جو انڈے کا وائٹ ہے اس کے درمیان ایک چھلی ابھرتی ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے آپ کا رب کیا اس چھلی کے اندر ساری کائنات کو سما سکتا ہے؟ قادر ہے نا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ربنا و رب کل شیء، اللہ رب العالمین ہر چیز کا رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساری کی ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا اس چھلی کے اندر اللہ ساری کائنات کو سما سکتا ہے؟ مفسر بڑی علم رکھنے والی شخصیت تھی، جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ میرے رب کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ وہ چھلی میں کائنات کو سما دے، پر تو چھلی سے سوال کر کے اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اپنے آپ میں کائنات کو سما سکے؟ تیرا سوال غلط ہے، میرا رب تو وہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ میرا رب جب تین تاریکیوں کے اندر یونس کو پال سکتا ہے، میرا رب جب پانی کے قطرے سے انسان جیسی شخصیت نکال سکتا ہے تو وہ چھلی میں بھی کائنات کو سما سکتا ہے۔ تو چھلی سے سوال کر، کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ کائنات کو اپنے اندر سما سکتی ہے؟ مطلب تیرا سوال بیجا ہے۔ اس لیے جہاں بھی اللہ کی ربوبیت اٹھتی ہے سوال کرنے والوں کے سوال بھی اٹھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا قرآن کو سمجھو، قرآن کے نکات پر غور کرو۔ صرف قرآن کا ترجمہ سننے کے لیے کہیں جا رہے ہیں، کیا سنائے کیا سنے معلوم ہی نہیں ہوا، معلوم کچھ بھی نہیں ہوا، سنانے والے سنا دیے، ہم سن لیے، سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، بتانے والے تم کو بتا رہے ہیں، تم غور و فکر کرو کہ اللہ رب العالمین تم سے کیا خطاب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک سوال ہوتا ہے لماذا خلقنا، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہماری پیدائش کس لیے ہوئی؟ اللہ نے جواب دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف ہماری عبادت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کا سوال یہاں پر ہے۔ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ اس طرح جس طرح پہلے لوگ ہوئے تھے۔ تقوی کو یہاں کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ دیکھیے تقوی اور عبادت یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ اگر تقوی نہ ہو تو عبادت ضائع ہے،
اور عبادت کر رہے ہو اور تقویٰ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں متقی ہوں، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ڈھونگ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر میرے اندر تقویٰ نہیں آ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے اس کی نماز اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العالمین نے اصول بتایا کہ تمہاری پیدائش ہماری عبادت کے لیے ہوئی ہے، اور عبادت کس طرح کی ہو، عبادت کے اندر تقوی کو ملحوظ رکھا گیا۔ تقویٰ نہ ہو عبادت بے جان ہے، عبادت کر رہے ہو تقویٰ نہیں آ رہا ہے تو عبادت کا طریقہ غلط ہے، عبادت کے طریقے کو بدلو۔ چلیے آگے تھوڑا چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، جنت میں جانے کے بعد ان کے لیے میوے پیش کیے جائیں گے، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ دیکھیے بہت پیاری بات اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے میوہ پیش کریں گے، پہلے ایک میوہ لایا گیا، بندے نے اس میوے کو کھایا، اس کا ذائقہ اسے اچھا لگا، کہا ہاں اچھا ہے، اچھا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ پھر وہی پھل لایا جائے گا، لیکن جب اس کو کھائے گا تو اس کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ تیسری دفعہ پھل لایا جائے گا، جب کھائے گا ذائقہ پھر مختلف ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ایک پھل کا ایک ہی ذائقہ ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جنت کے پھل بھی ایسے ہیں کہ پھل ایک ہے، ذائقے اس کے اندر اللہ نے انیک رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی جنت کی نعمتیں ملی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ نے کہا جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنت کی عورتیں بھی ہیں نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، ان کے لیے بیویاں ہوں گی مطہرہ۔ اگر ازواج لایا گیا ہے تو مطہرات لانا چاہیے تھا نا، کیونکہ ازواج جمع ہے اور مطہرات بھی جمع کا صیغہ ہے، تو جب ازواج آ رہی ہیں تو مطہرات بھی آنا چاہیے، کیوں نہیں لایا؟ اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح دنیا کی عورتیں ہیں ان سے بالکل مختلف ہم نے جنت کی عورتوں کو بنایا۔ مطہرہ ایک ہوتے ہیں طاہرہ یعنی پاک ہونے والی، ایک ہوتی ہے مطہرہ جو کہ پاک کی جا چکی ہے، اب اس کے اندر گندگی آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو بیویاں رکھی ہے وہ مکمل طور پر پاک کی ہوئی ہے، اور پاک کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو جس کو رب نے پاک کیا ہو سوچئے وہ کس قدر پاکیزہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو یہاں واضح کر دیا۔ اور تھوڑا آگے چلیے، اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا یہ زمین میں جا کر کے فساد کریں گے، آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، ہم جانتے ہیں اس چیز کو بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم نے مخفی رکھا ہے۔ نقطے پر غور کرو، ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جس کو تم نے مخفی رکھا ہے۔ ظاہر کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ یہ آدم زمین پر جائیں گے، جا کر کے فساد کریں گے، خون خرابی کریں گے، لوگوں کے ساتھ لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، ہم تیری بندگی کے لیے کافر ہیں۔ ظاہر یہ کر رہے تھے، اور مخفی ان کے دلوں میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ اللہ کتنی بھی مخلوقات کیوں نہ بنا لے وہ ہم سے افضل نہیں ہو سکتی، وہ علم کے معاملے میں ہم سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے حضرت آدم کو کلمات سکھائے اور کہا آدم ہم تم سے سوال کرتے ہیں، تم جواب دیتے جاؤ۔ وہی سوال فرشتوں سے ہو رہا ہے، فرشتے جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ جیسے ہی آدم سے سوال ہو رہا ہے آدم جواب پہ جواب پیش کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ دیکھو ہماری ربوبیت میں اتنا دم ہے کہ ہم کسی مخلوق کو بنا کر معزز کرنا چاہیں تو اس قدر معزز کرتے ہیں۔ تم اپنے نور پر فخر کر رہے ہو کہ ہمارے نور سے بنے ہو، دیکھو ہم نے خاک سے بنا کر کے تم پر افضل ان کو کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس نقطے کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے کلمات حضرت آدم کو سکھائے، اور وہ کلمات سکھانے کے بعد حضرت آدم نے اللہ رب العالمین کو جواب دیا۔ معلوم یہ چلا علم جیسا بھی ہو، جب تک اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہو کہ آپ علم کو حاصل کریں، آپ کا وہ علم فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی ذہانت کے زور پر تو علم کو لے سکتے ہیں، پر وہ علم نافع آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے سب کو کہا فسجدوا، سجدہ کرو، سب نے کیا الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافرین میں سے۔ ایک بار دیکھیے اللہ نے جب کہا سجدہ کر تو ابلیس کہنے لگا میں نار کا ہوں، آگ کا ہوں، اور آدم کو آپ نے خاک سے بنایا ہے، تو آگ خاک کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس نے غلطی کی، اور غلطی کرنے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکارا تو اپنی غلطی پر اڑ گیا، اصلاح نہیں کی، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہیں کیا۔ نقطہ یہ ملا کہ غلطی ہونے پر غلطی کو مان لینا یہ فرشتوں کی سنت ہے، اور غلطی ہونے پر غلطی پر اڑے رہنا یہ ابلیس کی سنت ہے۔
تو اب ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ نے یہ بیان کی کہ غلطی پر اڑا تو رہا، پر اپنی ہی غلطی کو سچائیت بتانے لگا۔ غلطی پر تو اڑا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ آگ بہتر ہے خاک سے، تو آگ کیسے جھکے گی خاک کے آگے؟ یعنی غلطی تو ہے، جرم تو ہے، اور دلائل دے کر کے اپنے جرم کو حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس عمل کو بیان کیا۔ اب چلیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پارے کے اخیر میں کہا صبغۃ اللہ، اللہ رب العالمین کا رنگ۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ رنگ صبغۃ اللہ؟ صبغہ کہتے ہیں رنگ کو، اور صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ۔ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ مفسر لکھتا ہے اللہ کے رنگ سے مراد یہاں پر اسلام ہے، اور اللہ کے رنگ میں مسلمان کا ڈھلنا اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک رنگ جس طرح کپڑے پر چڑھتا ہے تو پورے کپڑے میں سما جاتا ہے، تو جب تم مسلمان بنو تو اسلام تمہارے اندر مکمل طور پر سما جائے، اور تمہارے ہر اعضاء جوارے تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے اسلام جھلک رہا ہو۔ اللہ نے کہا اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی اللہ رب العالمین کا رنگ اسلام جو ہے اسے اس طرح اپنے اوپر لگا لو جیسا ایک کپڑے کے اندر رنگ ہوتا ہے۔ اب یہ میرا کپڑا ہے، اس میں مکمل طور پر رنگ چڑھا ہوا ہے، رنگ اس طرح چڑھا ہے کہ رنگ نے اس کپڑے کے اندر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اسی طرح اللہ کے اسلام کے اندر تم اپنی ایسے جگہ بنا لو کہ تمہارے ہر اس عمل سے اسلام ظاہر ہو رہا۔ ٹھیک ہے، پہلا پارہ مکمل ہوا۔ دوسرے پارے کے اندر دیکھیے قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحویل قبلہ کی بحث چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس سے ہٹا کر کے خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ آپ زبان سے تو کچھ نہیں کہتے تھے، بس آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین وہ نبی کے اٹھنے والی نگاہوں کو دیکھ لیتا تھا، اور اللہ نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی تو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، ہم تیرے دل کے راز کو جان لیتے ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا اگر ایسی حالت میں ہو کہ دعا نہ کر سکو یا غم بیان نہ کر سکو تو بس عاجزی بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جان لے گا۔ جو دعائیں تمہاری لبوں پر، تمہاری زبان پر نہیں آ پا رہی ہیں، اس تکلیف کو یاد کر کر آسمان کی طرف دیکھ لینا، بس اللہ تمہاری مشکلوں کو، تمہاری دعاؤں کو سن لے گا۔ یہ ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلی۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے قبلے کو بیت المقدس سے بدل کر مسجد حرام کر دیا۔ وہاں پر ایک مسجد ہے مدینہ میں جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جب معلوم ہوا کہ قبلہ بدل دیا گیا ہے تو نماز ہی کے دوران انہوں نے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آخری نقطے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے۔ دوسرے پارے کے دوسرے صفحے کے آخر میں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے کہا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں سنائیے۔ صبر کرنے والے کیسے ہونے چاہیے؟ صبر کی 3 قسمیں میں نے اس نکات میں نکالی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے اللہ نے جب کہا کہ ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو صبر کا مکمل مصدر یہ ہے کہ جب تکلیف پہنچے تو صبر کی سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلے۔ ٹھیک ہے، اور جب آپ کو صدمہ پہنچے تو صدمے کے اول وقت میں آپ صبر کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصبر صدمۃ الاولی، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو کہ صدمے کے اول وقت میں ہوتا ہے۔ پہلی شرط صبر میں یہ ہے کہ آپ جب کوئی تکلیف پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اور دوسری چیز جب آپ کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو ظاہر ہونے مت دیجیے، اس تکلیف کو ظاہر ہونے مت دیجیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بہترین صحابیہ تھی ہے، ان کی زندگی ایسی ہے کہ حیران کر دیتی ہے۔ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کفنتہ، ایک اکیلی عورت نے اسے کفن دیا، غسلتہ، اسے غسل دیا، حنطتہ، اسے خوشبو لگائی اور جنازہ تیار کر کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ اول وقت میں صبر کس طرح ہوتا ہے، اور صبر کرنا ہے، اپنے غم کا اظہار نہیں کرنا ہے، غم کے اظہار کو کس طرح دبانا ہے ام سلیم کی زندگی نے بیان کر دیا۔ جب ابو طلحہ ان کے شوہر آئے تو احادیث میں آتا ہے، اتنی حیرت انگیز حدیث ہے یہ، میں نے 10 سے زائد مرتبہ اس کی سند کو چیک کیا ہے اور یہ صحیح درجے پر حدیث ثابت ہے۔ اگر یہ حدیث کا حوالہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ کوئی عورت اتنی جری اور اتنی بہادر بھی ہو سکتی ہے۔
شوہر آئے، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے سنگار کیا، ازدواجی تعلق بھی قائم کیا۔ جب شوہر کا حق ادا کر چکی تو کہنے لگی، ابو طلحہ نبی کے صحابی ہو، عقل والے علم والے شخص ہو، بتاؤ اگر کسی کی امانت اپنے پاس ہو اور وہ مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا امانت ہو تو اسے لوٹا دینی چاہیے۔ سلیم کہتی ہے بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، ابو طلحہ جاؤ جا کر کے بیٹے کو دفن کر دو۔ اللہ اکبر، غم کا اظہار بھی ہونے نہیں دیا سلیم نے۔ شوہر آئے گھر کو، آنے کے بعد آج ہمارے گھر کی خواتین کا عالم کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر صبر کا اتنا مادہ نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارا ایمان اتنا اعلیٰ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ماتم پہ میت پر بیٹھ کر کے نوحہ پیٹتے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ کر کے جو تماشے ہوتے ہیں، ان تماشوں سے بچنا چاہیے۔ کیا تکلیف کسی کو نہیں ہوئی بھائی؟ نبی کو کتنی تکلیفیں ہوئی، دو عظیم الشان شخصیات جو دل کے بڑی قریب تھی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی، آپ کے بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، کیا اس نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ تکلیف پر بھی اس رب نے، اس نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ کس طرح تم صبر کرنا۔ سلیم کے ایمان کو دیکھیے تو پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب تکلیف ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اور دوسری چیز تکلیف کا، غم کا اظہار نہیں کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو غم ملے تو اس پر ماتم نہیں کرنا۔ تکلیف ہوئی، آنسو نکل گئے، رونا آیا، رو لیے، بات ختم ہے۔ اب اس کے بعد سالوں میت کے غم میں رو رہے ہیں، 1 سال گزر گیا پھر بھی یاد میں رو رہے ہیں، جب بھی یاد آ رہی رو رہی، ان کے کپڑوں کو دیکھے روئے، ان کے بیٹھنے کی جگہ دیکھے روئے۔ اس طرح سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم صبر کرو نا، ہم تمہیں جنت میں ملائیں گے، تمہارے اہل ہے، تمہارے رشتہ دار ہے، تمہاری بیوی بچے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تم سب کو لا کر کے جنت میں جمع کریں گے۔ دنیا کے اندر صبر کر کے آؤ، اللہ رب العالمین تمہارے صبر کو آزمانا چاہتا ہے۔ اب ایک بات بتائیے، جب آپ محنت کرتے ہیں تو مزدوری ملتی ہے یا نہیں؟ مزدوری ملتی ہے نا۔ صبر کرنا محنت ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی مزدوری بھی دنیا میں دے دی ہے، آخرت میں تو اللہ دیں گے ہی دیں گے۔ اللہ جو دے سکتے ہیں ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں اللہ کیا دیں گے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ صلوات یہ جمع ہے، صلاۃ کیا ہوتا ہے؟ صلوات جمع ہے، ذہن میں رکھیے، صلاۃ صرف صلوات نہیں۔ صلاۃ کے اندر 3 چیزیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توفیق الطاعہ۔ اللہ رب العالمین اطاعت کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب آپ کو تکلیف ہوئی، آپ صبر کرنے والے بن گئے، اللہ کی طرف سے 3 انعام زندگی میں ہے، دنیا میں ہے۔ پہلا انعام کیا ہے؟ توفیق الطاعہ، آپ کو اطاعت کی توفیق مل جاتی ہے۔ تغفر الذنوب، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، آپ کو نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 چیزیں مل گئی۔ اگر نبی کی اطاعت کا جذبہ آ گیا، اگر اطاعت کی توفیق مل گئی، ہم جتنے بھی اعمال کریں گے نبی کے طریقے پر کریں گے، اور اللہ ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق دیں گے، یعنی مکمل طور پر زندگی میں آپ کے لیے خوب نیکیاں کمانے اور جنت کو حاصل کرنے کا راستہ مکمل طور پر آسان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ 3 انعامات ملتے ہیں صرف صبر کرنے پر۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ صلاۃ ہے، صلوات نہیں ہے۔ صلاۃ کے اندر 3 چیزیں ہیں، صلوات کے اندر اور کئی ساری چیزیں ہیں، ابھی اس کا خلاصہ کروں تو وقت بہت ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ چیز جان لی، کیا کیا چیزیں ہو گئی؟ صبر کرنے پر اللہ رب العالمین 3 چیزیں عطا کرتے ہیں۔ پہلے پارے کی تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ نماز کی اقامت کب ہوتی ہے؟ جب 3 چیزیں آ جائیں، دائمون، حافظون، خاشعون، قانتون۔ یہ 3 چیزیں جب 4 چیزیں جب ہمارے پاس آ جائے تب نماز کی اقامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہوا تھا کہ اللہ رب العالمین کیا ہر چیز پر قادر ہے؟ اس کا جواب دے دیا گیا۔ پھر ایک سوال ہوا کہ ہمیں پیدا کیوں کیا گیا؟ بتا دیا گیا کہ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اور مقصد کے ساتھ ایک اور چیز کو ایڈ کیا گیا جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے اندر یہ چیزیں آپ کے لیے بیان کی کہ اگر آپ صبر کرنے والے بن جائیں گے اللہ کی جانب سے 3 چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ توفیق الطاعہ، نبی کی اطاعت جنت کا ایک کھلا راستہ ہے، آپ اطاعت کریں گے چلتے ہوئے سیدھا جنت کی طرف چل جائیں گے۔ تغفر الذنوب، گناہ معاف ہو گئے تو اور ٹینشن ہی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جس کے پاس خوب اعمال کا ذخیرہ ہو پھر کون ہے جو اسے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ انہ ھو التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔